نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، محمد وعلی محمد لنتر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ سلسلہ مجالس کی آج تیسری مجلس ہے اور عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس روایت کے مصداق کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر رسول خدا یہ فرماتے دکھائی دیتے ہیں کہ احب اللہ من احب حسینہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے۔ ابھی ہمارے واجب الاحترام ابھی یہاں کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے یہاں پر آ کے میڈیکل کیمپ لگایا وہ اہل سنت دوستان برادران میں سے تھے۔ خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو امام حسین سے اگر شیعہ محبت کرے گا تو خدا اس سے محبت کرے گا۔ پروردگار کہہ رہے ہیں، معصوم یہ کہہ رہے ہیں، رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، یعنی جس کے نفس میں بھی، توجہ سے جملہ سنیے، جس کے نفس میں بھی حسین علیہ السلام سے محبت کرنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، پروردگار اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نفوس کو دیکھ کر یہ صلاحیتیں پیدا کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے نفس کے اندر پروردگار نے امام حسین علیہ السلام سے محبت کی صلاحیت کو پیدا کیا، چونکہ ہر شے کے لیے صلاحیت چاہیے، اس محبت کے لیے بھی صلاحیت چاہیے۔ اس گلاس میں اگر اس طرح کی صلاحیت نہ ہو کہ جہاں پر یہ پانی کو اندر لے سکے تو اس میں پانی جمع نہیں ہو سکتا۔ ایک پلیٹ کے اندر کوئی پانی ڈالنا چاہے تو اس کے اندر پانی جمع نہیں ہوتا بلکہ چھلکتا رہتا ہے۔ خداوند عالم نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو ایسا ظرف عطا کر کے بھیجا کہ جس میں محبت حسین کے آب زلال کو داخل کیا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ ہمارا ابھی کام کیا ہے کہ اس آب زلال کو اسی طرح سے پاکیزہ رکھا جائے، اس طرح سے طاہر رکھا جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ ظرف کے جس کے اندر پروردگار نے یہ صلاحیت رکھی کہ وہ محبت کر سکے۔ خداوند عالم اس سے محبت کرتا ہے۔ آپ کی خدمت میں محبت ہی کے موضوع پہ دراصل ہم نے مناجات محبین کو آغاز کیا، لیکن بہرحال موضوع ایک اس طرح چل پڑا کہ جس کے لیے حالت سوچا یہ کہ ہم سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ مفید ہو سکے، ہم اپنی زندگی کے اندر معیار بنا سکیں کہ ہمارے پاس محبت کا معیار کیا ہے۔ میں جب محبت کر رہا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ
وہ محبت ایسے اظہار کے ساتھ ہو کہ جس کے نتیجے میں جو نتیجہ آنا چاہیے ہے وہ نتیجہ حاصل نہ ہو، جو ثمرہ حاصل ہونا چاہیے وہ ثمرہ حاصل نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دو تعریفیں، ایک لغوی اور ایک، چونکہ ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں، دو مجلسیں ہی اور ہیں، چاہوں گا کہ اس موضوع کو کہیں ایسے لے جائیں کہ جہاں پر جب اس فرش ازا سے اٹھے تو ہمارا اگلا قدم کربلا میں ہو۔ بلکہ جملہ تبدیل کرتا ہوں، ہم جب فرش ازا پر قدم رکھ کے آئے ہیں تو یقیناً خداوند عالم ہمیں کربلا لے آیا ہے۔ بلکہ اور بہتر جملہ کرتا ہوں، اپنا نہیں بلکہ آیت اللہ بہجت کا جملہ بیان کرتا ہوں، چونکہ آیت اللہ بہجت کے جملے میں زیادہ طاقت ہے، یقیناً ان کے اس جملے سے سہارا لیتے ہوئے بیان کرتا ہوں۔ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بچوں سے کبھی نہ کہو ہم مجلس میں جا رہے ہیں، اپنے بچوں کو یہ کہو کہ ہم کربلا جا رہے ہیں۔ تو یقیناً خداوند عالم ہمیں کربلا لے آئے۔ عجیب، جہاں پر بیٹھے وہیں کربلا سجا بیٹھے، جہاں بیٹھے وہیں پر گلدستہ ایسا بن گیا کہ جہاں پر یقیناً کربلا سج گئی اور کربلا والوں کا ذکر ہو گیا۔ بس آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمارے پاس ایک لغوی تعریف ہے، لغوی تعریف محبت کی آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اس میں کہا کہ دیکھیے ایک وجود کا دوسرے وجود کی طرف تمایل، صرف 2 منٹ میں، چونکہ آج کچھ مومنین نئے چہرے ہیں، چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں۔ 2 وجود ہیں، اگر ایک وجود کا تمایل دوسرے وجود کی جانب ہو تو کہتے ہیں کہ اس وجود کو اس سے محبت ہو گئی، ایک لغوی تعریف۔ دوسری لغوی تعریف آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جہاں پر محبت ایک ایسے پیالے کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کسی اور سائل لیکوڈ کی آنے کی گنجائش نہ ہو، یعنی ایک ایسا ظرف کہ جو ایسا پر ہے کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ کل آپ کی خدمت میں شاید جملہ عرض کیا کہ وہ جو یہ کہتے ہیں نا کہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، یہ بھی والا نہیں ہے، اس سلسلہ ہمارا اے والا سلسلہ ہے کہ جہاں پر ہمارا سارے کا سارا ظرف جو ہے وہ محبت اہل بیت کے آب زلال سے، پاکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ بس اس ظرف کو کہا جائے گا کہ یہ محبت، یعنی اس ظرف کو اس ساحل سے مراد وہ لیکوڈ، وہ مائع، اس سے محبت ہوگی۔ کل آپ کی خدمت میں آیت اللہ مصباح کی اخلاق در قرآن میں جو وہ قرآنی تعریف ذکر کرتے ہیں محبت کی، وہ ذکر کی تھی کہ جس میں آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ دیکھیے 2 وجود اگر ہوں، قرآنی تعریف ہے، 2 وجود اگر ہوں اس طریقے سے کہ ان کے درمیان ایسا تناسب پایا جائے کہ ما بہل افتراق کم ہوتا چلا جائے، ما بہل اشتراک بڑھتا چلا جائے۔ اگر ما بہل اشتراک بڑھتا چلا جائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی یہاں پر ایک محبت ہے، یہاں محبت ہے۔ بس اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایسا اشتراک ہے کہ جون اور زہیر و حبیب و مسلم و کسی میں کوئی فرق آپ کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ سارے ایسے قطرے ہیں کہ جنہوں نے بحر بے قرار امام حسین میں خود کو ایسے فنا کر دیا کہ ابھی اس بحر بے قرار میں کوئی کسی کو تلاش نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ پہلے نصرانی تھا، یہ پہلے ابو ذر کا غلام تھا، یہ پہلے کوفہ میں تھا، یہ پہلے عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر میں تھا۔ جب کربلا میں آ کے خود کو فنا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو خداوند عالم نے کہا گنج شہیدہ میں جتنے ہیں وہ میرے حسین کے ہیں، حسین نے ان سے محبت کی، میں نے ان سے محبت کی۔ بس پتہ چلا کہ ماں بہل افتراق کیا ہونا چاہیے، کم ہو جانا چاہیے۔ اس کو ایک اور مثال کے ذریعے سے چھوٹی سی جلدی سے مثال دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اب غور کریے، خداوند عالم نے کچھ ایسی مخلوق اس کائنات میں خلق کی ہے کہ جس میں کچھ ایسی صفات ہیں کہ جس سے اس کو جدا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ پانی ہے، گلاہٹ کو جدا نہیں کر سکتے، آگ ہے، حرارت کو جدا نہیں کر سکتے، جلانے کی صلاحیت کو جدا نہیں کر سکتے، اس کی تپش کو اور اس کے نور کو جدا نہیں کر سکتے۔ یہ 3 صفات ہمارے پاس آگ کی ہیں۔ یہ 3 صفات ایسی ہیں کہ جو آگ کی ہیں، یعنی ایک جلانے کی صلاحیت، دوسرا حرارت اور تیسرا نور۔ جہاں جہاں آگ ہوگی وہاں وہاں یہ 3 صلاحیتیں ہوں گی، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یہ صلاحیتیں ہوں گی اس میں، یہ ایسی صفات ہیں جو اس میں موجود۔ لیکن جب ہم لوگ لوہے کو دیکھتے ہیں تو لوہے میں یہ تینوں صفات نہیں۔ اگر یہ سٹیل ہے، نہ یہ جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہ اندھیرے میں نور دے گا،
اور نہ ہی حرارت دے رہا ہے. میں نے اس کو ہاتھ لگایا, مجھے حرارت محسوس نہیں ہوئی. لیکن اگر اسی کو آگ کے اندر پھینک دیا جائے, آگ کے اندر جب پھینک دیں گے تو کچھ دیر کے بعد وہ جو آگ کے اندر صفات ہیں وہ یہ حاصل کرنا شروع کر دے گا. ماں بہل اشتراک بڑھتا چلا جائے گا, ماں بہل اشتراک کم ہوتا چلا جائے گا. تھوڑی ہی دیر کے بعد یہ اتنا روشن ہو جائے گا کہ اگر تاریکی میں اس کو لے جائیں تو یہ اس تاریکی کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو جلانے کی صلاحیت رکھتا ہے, دور سے اس کی تپش لیں گے تو حرارت رکھتا ہے. بس اس قرآنی تعریف کے مطابق اگر ہم اس کی اس طرح سے تحلیل کریں تو کہیں گے کہ چونکہ لوہے نے خود کو آگ میں فنا کر دیا, بس اسی وجہ سے وہ جو فرق تھا ختم اور وہ جو اشتراک تھا اس لوہے نے پکڑ لیا. بس پتہ یہ چلا اگر ہم لوگ اس طرح سے اس جملے کو کہیں اور آگے بڑھیں کہ اس لوہے کو جیسے ہی آگ سے محبت ہوئی ہے, اس نے آگ کی صفات کو لینا شروع کر دیا اور فرق دور کرنا شروع کر دیا. جان کو جیسے ہی حسین سے محبت ہوئی ہے, رسول خدا وہ کہ جن کے پسینے کی خوشبو کو پھول چراتے ہوں, جان نے نواسہ رسول کو اس طریقے سے یا نواسہ رسول کے اس طریقے سے قریب ہوا کہ خون جان نے خوشبو حسین لے لی, کہ جس کے نتیجے میں جیسے ہی شہادت ہوئی خون بہا تو پوری کربلا خون حسین سے معطر ہو گئی. بس کہا گیا کہ جان کو حسین سے محبت ہو گئی. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت ہور کے آنے کے بعد کہے کہ مولا اس کو کیوں لے آئے, اس کی وجہ سے پیاسے. دیکھا امام حسین درگزر کرتے ہیں, ہم بھی درگزر کریں گے, پیاسے ضرور ہیں لیکن حسین کا یہ دروازہ کھلا ہے. آپ کو ایک سوال کا جواب دے کے پھر اپنے موضوع کو بھی باہر ذہن میں آ گیا تو ایک اچھی مفید بات ہے, اسی کے ساتھ رب دیتے ہوئے بیان کروں گا. آپ غور کریے, شب عاشور امام حسین علیہ السلام چراغ کو بجھاتے ہیں, چراغ کو بجھا کے کہا دیکھو انتم حل منی, تم لوگ سارے کے سارے میری بیعت سے ابھی دستبردار ہو جاؤ, میں حسین تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جب چراغ کو دوبارہ جلایا تو دیکھا کہ 72 میں سے کوئی نہیں گیا تھا, سب 72 کے 72 وہاں. دوسری طرف عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام پکار رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کو ہے. امام حسین سے کوئی اٹھ کر اگر سوال کرے کہ مولا اگر مدد کے لیے بلانا تھا تو بھیج کیوں رہے تھے؟ مولا جب آپ کو پتا تھا کہ آپ کو اگلے دن مدد کی ضرورت پڑنی ہے تو چراغ بجھا کے بھیجا کیوں کہہ رہے چلے جاؤ؟ اور بعض روایات کے مطابق کچھ لوگ گئے, کچھ لوگ وہاں سے چلے گئے. امام حسین علیہ السلام کو تو چاہیے تھا انسینٹیو دے کے اپنے لوگوں کو بڑھا لیتے, کہتے کہ بھئی دیکھو میں تمہیں حوض کوثر سے خود پانی پلاؤں گا, تمہیں خود سرشار کروں گا, خداوند عالم کے آگے شفاعت کروں گا, دیکھو چھوڑ کے نہ جاؤ. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں نہیں, میں نے چراغ کو بجھایا, اگر کسی نے جانا ہے تو چلا جائے. اگلے دن نصرت کے لیے بلائے, ہے کوئی جو مجھ حسین کی مدد کو ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا, دنیا کے اذہان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا. مولا روک لیتے, مولا اپنے لوگوں کو بچا لیتے. آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ نام اس لیے لیا تھا کہ جملے میں طاقت آ جائے. آیت اللہ وحید کہتے ہیں کہ حسین کو گوارا نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے رات کو چراغ گل کر دیا کہ کوئی ذلیل ابھی بھی حسین کی بزم میں باقی رہ جائے, اور حسین کو گوارا نہیں تھا کہ عاشور والے دن سب کو پکار کے بلایا کہ کوئی نصرت کے لیے آنا چاہتا ہے تو آ جائے, کہ کوئی عزیز اس طرف نہ رہ جائے. کوئی ایسا نہ ہو کہ عزیز ہو لیکن بزم حسینی میں نہ آئے, کوئی ایسا نہ ہو کہ ذلیل ہو اور ابھی تک بزم حسینی میں ہو. امام حسین نے کہا دیکھو اگر کوئی جانا چاہتا چلا جائے. پتہ یہ چلا کہ شب عاشور روایت کے مطابق چند افراد چھوڑ کر گئے. امام حسین علیہ السلام صرف ان کو قبول کر رہے ہیں کہ جن کے دل میں صلاحیت کو دیکھ رہے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے. تیسری تعریف محبت کو سمجھنا چاہتے ہیں تاکہ اس کے مصداق بنے اور جس کے نتیجے میں خداوند عالم اپنی لامحدود ذات کے ساتھ محبت کرے.
تیسری تعریف کے جو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر میزان سورہ بقرہ کی آیت کے ذیل میں بیان کرتے ہیں کہ الذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کے ذیل میں اس آیت کی جب تفسیر کرتے ہیں تو اس تعریف فلسفی کو بیان کرتے ہیں. توجہ سے سنے گا، آپ کو ایک انشاءاللہ منزل کے اوپر لے جاؤں گا. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی، ان کے بارے میں اگر کہنا چاہوں تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جو یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ میں اپنی شریانوں میں خون کے بجائے قرآن دوڑتا ہوا محسوس کرتا ہوں. ایسا شخص آیت اللہ محمد حسین طباطبائی وہ شخص ہے کہ جو ایسے شاگرد تربیت کر گیا کہ جتنے شاگرد ہیں سب مفسر قرآن. آیت اللہ جوادی عاملی ان کے شاگرد، آیت اللہ مصباح یزدی ان کے شاگرد، آیت اللہ بہشتی ان کے شاگرد، جتنے مفسر قرآن ہیں اس معاصر دور میں حضور سب کے سب آیت اللہ طباطبائی کے شاگرد. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اپنی تفسیر میزان کے جو مارکۃ الآراء تفسیر ہے قرآن بالقرآن، اس میں یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں فَإِنَّ الْحُبَّ تَعَلُّقٌ وُجُودِيٌّ وَإِنْجِذَابٌ بَيْنَ الْعِلَّةِ الْمُكَمِّلَةِ أَوْ مَا يُشَابِهُهَا وَالْمَعْلُولِ الْمُسْتَكْمِلِ. کہتے ہیں محبت، توجہ سے سنیے گا عزیزوں، کہتے ہیں محبت ایسا تعلق وجودی ہے، ایسا تعلق وجودی ہے کس کے درمیان؟ دو، ایک علت اور ایک معلول کے درمیان. علت ایسی ہو کہ جو معلول کو مکمل کر رہی ہو، مکمل ہو اس سے، یعنی معلول اس کے بغیر مکمل ہو نہیں سکتا. اگر علت اور معلول کی تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو سمجھانا چاہوں تاکہ ہم لوگ اس محبت کی تعریف کو سمجھیں اور پھر اس کی تطبیق کریں، دیکھیں کہاں پر پہنچتا ہے. جس طرح سے اگر یہ لائٹ ہے، یہ لائٹ بغیر علت کے نہیں ہے، اس کے پیچھے کازز ہیں، اسباب ہیں. کسی نے اس کے بٹن کو آن کیا، پیچھے سے بجلی کا آنا، اس لائٹ کا ٹھیک ہونا، یہ تمام کے تمام کازز ہیں کہ کسی نے بٹن دبایا اور یہ لائٹ جل گئی. تار کا ٹھیک ہونا، تار کا خراب نہ ہونا. کہا محبت ایسے علت اور معلول کے درمیان اٹریکشن کو کہتے ہیں کہ جہاں پر علت معلول کے لیے مکمل ہو، یعنی اس کو تکمیل عطا کر رہا ہو. مثال کے ذریعے سے سمجھاؤں. اب غور کریے کہ اگر ایک انسان مریض ہوتا ہے، مریض ہونے کے بعد ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے ابلی ہوئی سبزی کھانی ہے. وہ ابلی ہوئی سبزی چونکہ اس کے لیے باعث شفا ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ابلی ہوئی سبزی کھانے کو ترجیح دیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، چونکہ وہ سبب ہوتا ہے اس کی شفا کا. ابلی ہوئی سبزی کھائے گا، وہ سبب بنے گا جس کے نتیجے میں اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. وہ قہوہ پیے گا جس کے نتیجے میں اس کا گلا ٹھیک ہو جائے گا. بس یہ علت بنا اس معلول کے لیے. توجہ سے سنیے گا عزیز، یہ علت بنا اس معلول کے لیے، یہ علت بنا تاکہ اس کا پیٹ ٹھیک ہو جائے. اسی طرح سے انسان اپنی زندگی میں ہر اس علت سے محبت کرتا ہے کہ جو اس کو مشکلات سے نجات عطا کرتا ہے. یہ جو علت اور معلول کے درمیان کا تعلق ہے، یہ جو اٹریکشن ہے، آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اس اٹریکشن کو محبت کہتے ہیں، اس انجذاب کو محبت کہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، یہ ہر جگہ میں بیان نہیں کر رہا، یعنی یہ میں آپ ہی کے لیے اس فلسفی تعریف کو خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں، چونکہ آپ لوگ الحمدللہ اچھا سن رہے ہیں تو سوچا کہ اس کو بھی آپ لوگوں تک منتقل کر سکوں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. بس پتہ یہ چلا کہ جہاں پر علت اور معلول کے درمیان اٹریکشن ہو، اس اٹریکشن کو محبت کہتے ہیں. مجھے ہر اس چیز سے محبت ہو جائے گی یا میں اس کی طرف کھینچا چلا جاؤں گا کہ جو میری ذات کو مکمل کر دے. میں وہ کریم استعمال کروں گا جو میری ذات کو مکمل کرے. میں وہ ہیئر سٹائل استعمال کروں گا، بنواؤں گا کہ جو میری ذات کے لیے مکمل ہو. میں داڑھی کا اس طرح کی ترتیب رکھوں گا کہ جو میری پرسنالٹی کو بہتر کر دے. میں لباس وہ پہنوں گا کہ جو میری پرسنالٹی کو بہتر کر دے. میں بات ایسے کروں گا کہ جو میری پرسنالٹی کو بہتر کر دے. بس میری پرسنالٹی مکمل ہو رہی ہے اس بات کی وجہ سے. خداوند عالم نے جب ہمیں محبوب بننے کے لیے اس کائنات میں بھیجا، توجہ سے سنیے گا، جملے سنیے گا. جب خداوند عالم نے ہمیں اس کائنات میں محبوب بننے کے لیے بھیجا، کہا بندگی بھی محبت کے ساتھ، بغیر اس کے نہیں. بس محبوب بننے کے نتیجے میں خداوند عالم نے کیا کرنا؟ ہمیں جنت عطا کرنا.
ایسا ہی ہے، پروردگار نے جہنم سے بچا لینا۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اس سے محبت کرنی ہے کہ جو میرے نفس کو جنت تک پہنچانے کے لیے مکمل ہو جائے، میرے اور ایسے وجود کے درمیان ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے، ایسی اٹریکشن ہونی چاہیے کسی اور وجود کے درمیان کہ جو میری ذات کو ایسے مکمل کرے کہ جس کے نتیجے میں میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ روایت پڑھوں، معصوم کہتے ہیں لو اجتمع الناس على حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اگر یہ پوری دنیا علی کی محبت میں اکٹھی ہو جاتی خدا جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ بس پتہ یہ چلا کہ وہ علت کہ جس کا میں ایسے معلول بن رہا ہوں کہ جو میرے نفس کو مکمل کر رہی ہے، کمپلیٹ کر رہی ہے، کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم کا محبوب بننے کے بعد مجھے خدا نے جنت میں داخل کرنا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ اگر یہ پوری دنیا علی کی محبت میں اکٹھی ہو جائے اللہ تعالیٰ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ کتنی محبت کی خداوند عالم نے امیر المومنین سے، کتنی محبت کی، علی کی محبت کو کتنا زیادہ انسان کے لیے رکھا کہ دیکھو اگر تم نے کسی جانب جذب ہونا ہے تو کسی اور طرف جذب نہ ہونا، دیکھو اس طرف جذب ہونا کہ جو تمہارے ایمان کو مکمل کر دے۔ اگر تمہارا ایمان مکمل نہ ہوا محبوب پروردگار نہ بن سکو گے۔ دلیل دوں، قرآن کا مزاج سمجھیے، قرآن ہی سے دلیل لیجیے۔ آپ غور کریے کہ خداوند عالم نے قرآن کے اندر ایک مزاج رکھا۔ ہم لوگوں سے بار بار سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ امیر المومنین کا نام دکھاؤ، حضرت زہرا کا قرآن سے نام دکھاؤ، علی کا قرآن سے نام دکھاؤ۔ ہم ان سے کہتے ہیں اچھا 1,24,000 انبیاء پر ایمان ہے؟ بھئی 1,24,000 انبیاء کا نام دکھاؤ۔ خداوند عالم تو 26 سارے نام ذکر کرتا، 25 نام ذکر کرتا، اور وہ بھی تم لوگ آ کر اختلاف کرتے پتہ نہیں لقمان نبی ہے بھی یا نہیں۔ بھئی ان لوگوں کے بھی نام دکھاؤ۔ قرآن کا ایک مزاج ہے، خداوند عالم سورہ عنکبوت میں کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا آیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو یہ کہنے پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم لوگ ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ قرآن نے آزمانا شروع کیا، قرآن نے ایسی آیات کو نازل کرنا شروع کیا کہ جاؤ تاریخ بشریت میں کسی کو دیکھو کہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہو اور آیت اتری ہو۔ جاؤ جا کر تاریخ بشریت میں کسی کو دیکھو کہ جس نے کبھی افطار یتیم مسکین اسیر کو دیا ہو اور پروردگار نے آیات کو نازل کیا ہو۔ بس ہمارے پاس قرآن کا ایک مزاج ہے، قرآن صفات کو ذکر کرتا ہے اور ان صفات کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ خود ڈھونڈو۔ تم جب خود ڈھونڈنے لگو گے تو در زہرا کے کوئی اور دکھائی ہی نہیں دے گا۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ قرآن میں 2 آیتیں ہیں، توجہ سے سنیے گا عزیزو، دلیل لے کے جائیے آج۔ قرآن میں 2 آیتیں ہیں ایک جیسی، بلکہ بعض آیتیں ہیں کہ جو ایک جیسی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ رحمان میں خداوند عالم کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تکرار ہوتی بار بار، 6 سے 7 دفعہ تکرار ہوئی۔ آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں کہ قرآن میں تکرار نہیں ہے، ہر آیت اگر ایک جیسی بھی ہے لیکن اپنے سیاق کے اعتبار سے معنی الگ دے رہی ہے۔ اب اس معنی کو کون سمجھائے؟ وہی سمجھا سکتا ہے جو ناطق قرآن ہو۔ بھئی اب کوئی اور تو سمجھا نہیں سکتا، ناطق قرآن سمجھائے گا کہ یہاں پر بسم اللہ سے کیا مطلب۔ کسی نے آ کر پوچھ لیا نا کہ مولا بسم اللہ سورہ حمد کی تعریف و تفسیر کر دیجیے۔ امام علیہ السلام نے بسم اللہ کی تعریف کرنی شروع کی، ساری رات گزر گئی، امام نے کہا ابھی تو میں بائے بسم اللہ سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ بس پتہ یہ چلا کہ تفسیر تو وہ بیان کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک سورہ اعراف کی 122ویں آیت ہے، ایک سورہ شعراء کی 44ویں آیت ہے، یہ دونوں ایک جیسی آیت ہیں، جس میں پروردگار کہتا ہے رب موسیٰ و ہارون، رب موسیٰ و ہارون، سورہ اعراف میں بھی اور سورہ شعراء میں بھی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے خداوند عالم جا بجا کرتا ہے، سورہ بقرہ میں بھی کرتا، انبیاء میں بھی کرتا، طٰہٰ میں بھی کرتا، سورہ شعراء میں بھی کرتا، اعراف میں بھی کرتا، بہت سارے
سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت سارے خداوند عالم نے قرآن میں مختلف صورتوں میں ذکر کیا. اس میں یہ دو آیتیں ایسی ہیں جو مشترک ہیں، رب موسیٰ و ہارون. پیچھے جو قصہ ہے وہ بھی مشترک ہے، اور وہ قصہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے پاس. فرعون کو جا کے کہا کہ دیکھو میں نبی ہوں، میں خداوند عالم کی طرف بلا رہا ہوں، تم خدا نہیں ہو. فرعون نے کہا اچھا کوئی آیت ہے تو بتاؤ. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینک دیا. جیسے ہی عصا کو پھینکا اژدہا بن گیا. جیسے ہی اژدہا بن گیا حضرت موسیٰ نے آگے ہو کر پکڑا، دوبارہ عصا بن گیا. کہا کچھ اور. حضرت موسیٰ نے اپنی بغل کے اندر ہاتھ دیا. ہاتھ دینے کے بعد جیسے ہی نکالا وہ سورج کی طرح چمکنے لگا. کہا دو معجزے خداوند عالم کی طرف سے لے کر آیا ہوں. اے فرعون انسان بن جاؤ، اے فرعون توحید پرست بن جاؤ. فرعون کو توحید پرست کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب کہا. پاس حامان کھڑا ہے. حامان نے کہا ہے فرعون یہ جادو ہے، معجزہ نہیں جادو ہے. ایسا کرو حضرت موسیٰ کو کل بلاؤ. فرعون نے کہا کل آنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کل دوبارہ چلے گئے. جب دوبارہ گئے تو اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا ہوا. جادوگروں نے رسیاں پھینکی، رسیاں ہلنے لگیں. حضرت موسیٰ نے عصا پھینکا. جیسے ہی عصا پھینکا تو ساری رسیوں کو وہ کھا گیا. جب رسیوں کو کھا گیا تو وہاں پر جتنے بھی جادوگر تھے سب سجدہ ریز ہو گئے. فرعون کہتا ہے میرے سے پہلے میں اس سے پہلے کہ تمہیں اجازت دوں تم ایمان لے آئے. میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہارے بچوں کو کاٹ دوں گا، ذبح کر دوں گا، میں تمہارے گھر کو آگ لگا دوں گا. وہاں پر فرعون کو جادوگروں نے جواب دیا کہ اب ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئے ہیں، ابھی ہم اسے پلٹیں گے نہیں. میں آپ سے یہاں پر سوال کرتا ہوں بھائی معجزہ کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ کا. عصا کس کا تھا؟ حضرت موسیٰ کا. نبوت کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ کے پاس. معجزہ کس نے دکھایا؟ حضرت موسیٰ نے. توحید کی جانب جب دعوت دی حضرت موسیٰ نے. پروردگارہ یہاں پر ہارون کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پروردگارہ کیا ضرورت ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم لوگ رب موسیٰ پر ایمان لے آئے، موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. ایسا بھی نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ نے ہارون سے عصا کو ادھار مانگا ہو کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اپنا عصا ادھار دو، میں اس کو پھینکوں اژدہا بنا لوں. عصا حضرت موسیٰ کا، نبوت حضرت موسیٰ کی، ہاتھ جو چمک رہا حضرت موسیٰ کا، توحید کی طرف دعوت حضرت موسیٰ دے رہے، سب کچھ تو حضرت موسیٰ کا. فرعون سے ٹکر لینا حضرت موسیٰ کی، ساری چیزیں حضرت موسیٰ کی، تو ہارون کا ذکر کیوں کیا پروردگار؟ یہ بات چلتی رہی یہاں تک کہ غزوہ تبوک آ گیا. جب غزوہ تبوک آیا رومیوں سے لڑنے کے لیے رسول خدا نے کہا میں نے جانا ہے. اپنے سارے اصحاب کو اکٹھا کر لیا. امیر المومنین سے کہا آپ مدینہ میں رہیے. امیر المومنین نے کہا کہ رسول خدا ہو نہیں سکتا کہ غزوہ ہو، آپ ہو اور میری ذوالفقار نہ ہو. اے رسول خدا میں آپ کے ساتھ غزوے پہ جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اے رسول خدا کس طرح سے ممکن ہے کہ میں آپ کے بغیر یہاں پر رہ جاؤں؟ یہاں پر رسول خدا امیر المومنین سے کہتے ہیں کہ اے علی کیا آپ اس پہ راضی نہیں ہیں کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ؟ کیا علی آپ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی منزلت میرے ساتھ وہی رکھی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی؟ پروردگار نے رب موسیٰ و ہارون کہہ کے بتا دیا کہ اگر خالی رب موسیٰ کہتے تو ایمان قبول نہ کرتا، رب موسیٰ و ہارون کہو گے تو ایمان مکمل ہوگا. اسی طرح سے اگر کوئی کہہ دے رسول خدا کو مانتے ہیں، علی پر ایمان نہیں لائے، خداوند عالم ایمان کو قبول نہیں کرتا ہے. اب پتہ چلا کہ ابو ایوب انصاری، سلمان، جابر، یہ سارے کے سارے من اہل البیت ہو کیسے رہے ہیں؟ یہ ہو کیسے رہا ہے سب کچھ؟ رب موسیٰ و ہارون، خداوند عالم ایمان کو تب مکمل کر رہا ہے کہ جب انسان رسول خدا کے ساتھ شہادت پڑھ رہا ہے، جب کہہ رہا ہے کہ اے علی آپ کی محبت سے میرا دل اتنا سرشار ہے کہ کسی اور کی محبت کی ضرورت ہی نہیں ہے. درود پڑھے محمد والے محمد. آپ کو ایک روایت ذکر کرتا ہوں، پھر بھی درود پڑھے محمد والے محمد.
رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں. رسول خدا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہاں پر رسول خدا نے چند سوال کر دیے. دیکھیے محبت کیسے کام آتی، کیسے محبت کام آنا ہے. رسول خدا نے سوال کیا، اور سوال روایت بھی ابو بصیر سے ہے. ابو بصیر بھی وہ صحابی ہیں چھٹے امام کے کہ جو دیکھ نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کو دکھائی نہیں دیتا لیکن ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کو وہ دیکھ سکتے ہیں. اس طرح سے ہوا بھی نا، چھٹے امام ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تو پاس اپنے صحابی سے کہا، اپنے صحابی سے کہا کہ دیکھو وہ ہمارا دشمن آ رہا ہے، اور جب دشمن آ رہا ہے تو اسے پوچھو کہ جعفر ابن محمد کہاں ہے. جب وہ آیا کہا تمہیں یہاں پر جعفر ابن محمد دکھائی دے رہے؟ کہا نہیں. جیسے ہی اب دوبارہ ابو بصیر آئے، نابینا ہے، کہا ابو بصیر سے پوچھو کہ جعفر ابن محمد کہاں ہے. جیسے وہ حجرے میں داخل ہوئے، اس نے پوچھا کہ کیا ہے یہاں پر تمہیں امام دکھائی دے رہے؟ وہ کہتا ہے کچھ اور تو دکھائی نہیں دے رہا لیکن زمین سے ایک نور ہے جو آسمان کی طرف جا رہا ہے. یہ ابو بصیر ہے، یہ دیکھ نہیں سکتا لیکن دیکھ سکتا ہے. ابو بصیر سے یہ روایت ہے اور چھٹے امام سے یہ روایت ہے کہ رسول خدا ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جیسے کہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو رسول خدا نے کہا، لمبی روایت ہے کچھ ترجمہ کرتا ہوں، کچھ عربی کے اندر آپ کو ترجمہ کر کے سناتا ہوں، آپ کو لطف آئے گا. کہا کہ کون ہے تم لوگوں میں سے کہ جو پورا دہر، پورا زمانہ روزے رکھتا ہے؟ رسول خدا نے جیسے ہی پوچھا، ایک ایسا محبت کرنے والا ہاتھ کھڑا کیا سلمان نے. کہا رسول خدا میں سارا زمانہ روزے رکھتا ہوں. رسول خدا نے کہا اچھا تم میں سے کون ہے کہ جو ہر روز قرآن مکمل کرتا ہے؟ حضرت سلمان نے ہاتھ کھڑا کیا، رسول خدا میں، انا یا رسول اللہ، میں کرتا ہوں. یہ کہا کہ تم میں سے کون ہے کہ جو ساری رات عبادت کرتا ہے؟ انا یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں کرتا ہوں. پاس کچھ اور بھی بندے بیٹھے تھے، کچھ افراد ایسے کہ جو پریشان ہو گئے. روایت کے الفاظ ہیں، صرف ترجمہ کروں گا اور اس کے بعد حضرت سلمان کی اس جملے کو آپ لوگوں کے لیے نقل کروں گا اس روایت کے. کسی نے کہا روایت میں بھی فلاں لکھا ہے، فلاں، کہ اس فلاں نے رسول خدا سے کہا رسول خدا سلمان جھوٹ بول رہے ہیں، سلمان صحیح نہیں کہہ رہے. رسول خدا نے کہا کیسے؟ کہا میں نے سلمان کو خود دن میں کھاتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کہتے ہیں میں ہر روز روزہ رکھتا ہوں، سارا زمانہ روزہ رکھتا ہوں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ کہا کہ اچھا. کہا یہ غلط کہہ رہے ہیں. کہا کیسے غلط کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے خود سلمان کو رات کو سوتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں؟ یہ امالی شیخ صدوق کی روایت ہے. کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں ساری رات عبادت کرتا ہوں؟ یہ ساری رات عبادت کوئی نہیں کرتی، یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. رسول خدا نے کہا اچھا. کہا یہ ان کو میں نے خود دن میں ایسے ساکت دیکھا ہے کہ کچھ کہہ نہ رہے ہوں، یہ کہہ رہے ہیں میں روز قرآن ختم کرتا ہوں، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں روزانہ قرآن ختم کر سکتا ہوں؟ پھر روایت کے الفاظ یہی ہیں کہ رسول خدا نے فلاں سے کہا کہ اے فلاں تم حضرت سلمان سے خود پوچھ لو. کہا رسول خدا میں کیوں پوچھوں، میں سوال کیوں کروں؟ یہ چاہتا ہے، یہ فارسی، یہ اجمی، یہ چاہتا ہے ہم قریشی، ہم عربوں کے اوپر. بس پتہ یہ چل گیا کہ فلاں ہے، ایک کوئی قریشی ہے، کوئی قریشی ہے، کوئی فلاں ہے. کہا کہ خود پوچھ لو، خود سوال کر لو اس سے. جب کہا اچھا خود سوال کر لوں تو حضرت سلمان سے اب سوال کرنا شروع کیا. توجہ سے سنیے گا. سوال کرنا شروع کیا. کہتا ہے کہ سلمان کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، پورا دہر میں نے روزہ رکھا ہے، آپ کس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب دیجئے. حضرت سلمان کہتے ہیں سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے محبوب رسول خدا سے سنا ہے. الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ ہیں، میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک حسنہ، ایک نیکی انجام دے گا پروردگار 10 گنا کر دے گا. میں ہر مہینے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں روزہ رکھتا ہوں، پروردگار ہر روزے کو حبیبی یا رسول اللہ کہنے کی وجہ سے 10 گنا کرتا ہے، ایسے ہی جیسے میں نے پورا مہینہ روزہ رکھا ہو. وَأَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَان، اور میں شعبان کے روزوں کو
رمضان کے روزوں کے ساتھ وصل کرتا ہوں، جوڑتا ہوں. فذالک صوم الدہر، اور وہ ایسا ہے کہ جو پورے زمانے کا روزہ ہے. آگے سے کہتے ہیں اچھا تم یہ جو ساری رات کہتے ہو کہ میں ساری رات عبادت میں گزارتا ہوں، جبکہ میں نے تمہیں خود سوتے ہوئے دیکھا ہے. آگے سے پھر حضرت سلمان کہتے ہیں سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے کہ جو بھی پاکیزگی کے ساتھ رات کو سوئے گا ایسے ہی ہے جیسے ساری رات اس نے عبادت کی ہو. میں نے جب سے اپنے محبوب سے سنا ہے کبھی ایسا نہیں ہے کہ میں پاکیزگی اور طہارت اور وضو کے ساتھ نہ سویا ہوں. اس نے کہا کہ میں نے تم نے یہ کیسے کہہ دیا، کیسے خاموش، تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ اب یہ سارا دن جو ہے نا میں پورے ایک دن کے اندر پوری قرآن مکمل کرتا ہوں، پورا قرآن مکمل کرتا ہوں. ہم نے خود دیکھا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو. یہاں سے عبارت سنیے کہ کہتے کیا ہے. ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد. کہتے ہیں ولیکنی سمعت حبیبی رسول اللہ، میں نے اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے محبت، اپنے حبیب رسول خدا سے سنا ہے. یقول لعلی، کہ رسول خدا نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب ابو الحسن سے کہا مثلک فی امتی مثل قل هو اللہ احد، اے علی آپ کی مثال میری امت میں قل هو اللہ احد جیسی ہے. فمن قرأها مرتا، جس نے اس قل هو اللہ احد کو دن میں ایک مرتبہ پڑھا، قرأ ثلث قرآن، ثلث القرآن، ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے قرآن کا تیسرا حصہ پڑھ لیا. ومن قرأها مرتين، اور جس نے سورہ توحید کو 2 مرتبہ پڑھا، فقد قرأ ثلثی القرآن، اس نے 2/3 حصہ قرآن کا پڑھ لیا. ومن قرأها ثلاثا، اور جس نے سورہ توحید کو دن میں 3 دفعہ پڑھا، فقد ختم القرآن، ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے قرآن کو مکمل کر لیا. جہاں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ جگہ ہے. سنیے آگے سے حضرت سلمان کہتے ہیں فمن احبک، رسول خدا سے میں نے سنا ہے، رسول خدا امیر المومنین کو بیان کرنے، اور یہ روایت ابو بصیر امام صادق علیہ السلام سے نقل کر رہے ہیں. کہتے ہیں فمن احبک بلسانہ یا علی، جس نے آپ کو اپنی زبان سے، جس نے آپ سے اپنی زبان سے محبت کا اظہار کیا، فقد کمل لہ ثلث الایمان، پروردگار اس کے تیسرے حصے ایمان کو مکمل کر دیتا. ومن احبک بلسانہ وقلبہ، اور جس نے اپنی زبان اور اپنے دل سے اے علی آپ سے محبت کی ہے، فقد کمل ثلثا الایمان، اس نے 2/3 ایمان کو مکمل کر لیا. ومن احبک بلسانہ وبقلبہ ونصرہ بیدہ، جس نے آپ سے محبت کی اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اور آپ کی اپنے ہاتھوں سے نصرت کی، مدد کی، فقد استکمل الایمان، پروردگار اس محبت کے نتیجے میں اس کے ایمان کو مکمل کر دیتا ہے. والذی بعثنی بالحق، میں قسم کھاتا ہوں اس خدا کی کہ جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا. یا علی، رسول خدا کہہ رہے ہیں اے علی، لو احبک اہل الارض، اگر زمین والے آپ سے ویسے ہی محبت کریں، کمحبت اہل السماء، جیسے آسمان والے آپ سے محبت کرتے ہیں، لما عذب احد بالنار، خدا بند عالم کسی کو جہنم میں ڈالے گا ہی نہیں. کس قدر مہم ہے یہ، کس قدر اہم محبت، کس قدر اہم محبت امیر المومنین سے کرنا، کس قدر خوبصورت ہے کہ اگر انسان کامیاب ہو جائے امام حسین امیر المومنین سے محبت کرنے میں. یعنی کیا فلسفی تعریف تطبیق کرنے لگا ہوں، اس کے بعد آپ بات کو آگے بڑھائیں گے. 2 مجالس ہیں، اگر آج کچھ 5-10 منٹ لیٹ ہو جائے تو آپ لوگوں سے اس کی معذرت چاہیے. درود پڑھے محمد والے محمد. مومن اٹھ کرنا چاہیں وقت پہ ختم کر دوں گا، پریشان نہ ہو. درود پڑھے محمد والے محمد.
ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے. میرا سوال، آپ یہ غور کریے، توجہ سے آپ سنیے گا. پھر ابھی جب آپ لوگ آ ہی گئے، درود پڑھیں محمد والے محمد. اور واقعاً ایسے مبالغہ کر کے نہیں کہہ رہا، حقیقت بھی ایسی ہے کہ وہ بعض اوقات انسان کا ایسے لگتا ہے جس طرح سے دل مل گیا تو چاہتا ہے کہ انسان جس حد تک ممکن ہو سکے، جہاں تک وہی بات ہے کہ جو جتنی بھیک امیر المومنین نے ہماری جھولی میں ڈالی ہے اس بھیک کو آپ لوگوں تک منتقل کر سکے. ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، جو ہے ان کا ہے. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. بھئی اب یہ غور کریے کہ ابھی جب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مجھے محبت کرنی ہے، اس محبت کا متعلق کس کو ہونا چاہیے؟ کس کے ساتھ یہ محبت تعلق پکڑے؟ انسان ہمیشہ زیبائی سے محبت کرتا ہے. توجہ سے سنیے، محبت کی اقسام کو بیان کرتا ہے. انسان ہمیشہ زیبائی سے محبت کرتا ہے. انسان کبھی بھی بدصورتی سے محبت نہیں کرتا. ایسا ہے، ہمیشہ زیبائی سے محبت کرے گا، جمال سے محبت کرے گا، خوبصورتی سے محبت کرے گا. کسی ایسے سے محبت کرے گا کہ جس کو قلم مشیت نے حسین لکھا ہو لیکن پڑھا حسین جاتا ہو. جس کو قلم مشیت نے حسن لکھا ہو لیکن پڑھا حسن جاتا ہے. ہمیشہ انسان جمال سے محبت کرتا ہے، جمال سے، زیبائی سے محبت کرتا ہے. بدصورتی سے کوئی محبت نہیں کرتا. کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ کتنا خوبصورت نہیں بلکہ کتنا بدصورت ہے مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن خوبصورتی کا معیار تبدیل ہو سکتا ہے. ایسا ہے کہ ممکن ہے کسی کے پاس خوبصورتی کا معیار کچھ ہو، کسی کے پاس کچھ ہو. مثلا ہمارے پاس خوبصورتی کا معیار، میں اپنا معیار بتانے لگا ہوں، مادی معیار تو ہے ہمارا ہے نہیں کہ ہم کہیں گے جس کی موٹی موٹی آنکھیں ہوں ہمیں وہ خوبصورت لگے گا، جس کے چہرے پہ بڑی خوبصورت داڑھی ہو ہمیں وہ اچھا لگے گا. یا اگر مثال کے طور پہ مادی معیار، خوبصورتی کا معیار تبدیل ہو سکتا ہے ہر جگہ. مثال افریقہ کے اندر جتنا سیاہ ہوتا ہے اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایسے نہیں، خوبصورتی کا معیار تبدیل ہے. ہمارے ہاں خوبصورتی کا معیار یہ ہے کہ جیسے ہی علی کا ذکر چھیڑ دیا چہرے کھل گئے، جیسا بھی ہو خوبصورت. اگر علی کا ذکر چھیڑ دیا چہرے بجھ گئے، جیسا بھی ہو بدصورت. جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، مولا علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا کہ جب تک علی کے بچے اجازت نہیں دیں گے کسی کا باپ بھی جنت میں جا نہیں سکتا. اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد. تاریخ میں بہت بڑے مسائل ہوئے. تاریخ میں کوشش کی گئی کہ کسی کا لمبا قد بیان کر کے خوبصورت بنا دیں، کہ کسی کا کہیں کہ اس کا قد چھوٹا تھا. عجیب بات یہ ہے کہ مورخ کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ خداوند عالم نے قد لمبا اور چھوٹے ہونے میں حسن نہیں رکھا. ایسے نہیں ہے کہ خداوند عالم نے کہا ہو کہ یہ ظاہری خوبصورتی رکھتا ہے بس حسن ہے، یہ ظاہری خوبصورتی رکھتا ہے بس حسین ہے. پروردگار جمال پہ خلق کر کے دلوں میں محبتوں کو ڈال کے بتاتا ہے کہ میرا محبوب کون ہے. تاریخ میں بڑا ذکر کرتے ہیں نا،
خیر بہرحال آگے چلتے ہیں. اس پر پتہ یہ چلا کہ انسان ہمیشہ جمال سے محبت کرتا ہے. بس پتہ یہ چلا کہ جمال سے جمال سے انسان محبت کرتا ہے، بدصورتی سے محبت. اچھا، میں پروردگارہ جمال سے محبت کرنا چاہتا ہوں. خدا کہتا ہے دیکھو، میں یاد دینے لگا. خدا کہتا ہے دیکھو جو اکمل ترین ہے نا اس سے محبت کرو. مثال کے ذریعے سمجھاؤں، مثال کے ذریعے اس طرح سے سمجھاؤں کہ اگر کوئی مقروض ہے تو کسی دوسرے مقروض کے پاس جا کے اس سے اپنی قرض کی ادائیگی کی بھیک نہیں مانگتا. پہلے مقروض ہے. کبھی کوئی اگر بوڑھا ہے، بزرگ ہے، تو وہ کبھی کسی ایسے ناتواں سے نہیں کہے گا مجھے اٹھاؤ. ہمیشہ بزرگ کسی توانا سے کہے گا کہ اس کو فکر ہوگی کہ کہیں پر یہ ناتواں مجھے ہی نہ گرا دے. ایسا ہی ہے. ہمیشہ انسان اکمل ترین وجود کی جانب جاتا ہے. پیسے اس سے مانگے گا کہ جس کے پاس پیسے ہوں گے. مدد اس سے مانگے گا کہ جو مدد کر سکتا ہو. ایک شخص آ گیا امیر المومنین کے پاس، آگے کہتا ہے مولا حاتم تائی کے 70 دروازے، اگر ایک ہی دروازے پہ دوبارہ کوئی آ جائے منع نہیں کرتا، 70 دفعہ دیتا ہے. اے علی آپ کے بھی اتنے دروازے تو ہوں. امیر المومنین بجائے یہ کہ کہیں کہ 70 دروازے، کہا علی ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیتا ہے کہ اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بس پتہ یہ چلا کہ انسان کو خداوند عالم میں جب کہتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو اس کو وسیلہ بنائے کہ جس کو پروردگار نے توانا اور جمال کے ساتھ خلق کیا ہے. ایسے ناتوان کی طرف نہ جائے. اگر ایک انسان اس جمال سے محبت نہ کرے، اس زیبائی سے اور اکمل ترین وجود سے محبت نہ کرے، کسی ایسے سے محبت کر بیٹھے کہ جو یہ کہتا ہوا دکھائی دے کہ دیکھو اگر میں غلطی پہ ہوں تو مجھے بتا دینا، اگر کہیں پر میرے پاس اشتباہ ہو جائے تو مجھے بتا دینا. ضروری ہے کہ انسان اس سے محبت کرے کہ جس کو خدا، توجہ سب سنیے گا، خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان اس سے محبت کرے کہ جس کو جمال پر پروردگار نے خلق کیا ہے، زیبائی پر اس کو خلق کیا ہے. اکمل ترین وجود جس کو پروردگار نے بنا کر اس کائنات میں بھیجا ہے اس سے محبت کرے. اگر اکمل ترین وجود سے محبت کرے گا تو اس کو کہیں گے کہ محبت صادق ہے. اگر اکمل ترین وجود سے محبت نہ کرے تو اس کو کہیں گے یہ محبت کاذب ہے. اگر میں یہ سوچتا ہوں، اب جملے غور سے سنیے گا، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے عزت پیسہ عطا کرے گا، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے اس معاشرے میں شہرت میرا طریقہ عطا کرے گا، اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اس معاشرے میں مقام دھوکے سے حاصل کر سکوں اور اس عمل سے انسان کو محبت ہو جائے، یہ محبت کاذب ہے. انسان کو اگر یہ پتا نہ ہو کہ مجھے عزت کس نے عطا کرنی ہے، وہاں پر انسان کسی اور شے سے محبت کر بیٹھے، اس دنیا سے محبت کر بیٹھے. علی کو چھوڑ کر دنیا سے محبت کہ یہ دنیا مجھے عزت دے گی، یہ دنیا مجھے مقام دے گی، یہ دنیا مجھے احترام دلائے گی، یہ دنیا میرے ساتھ حسن سلوک تب کرے گی. اگر انسان محتاج اور محبت کرنے لگے اپنے لباس سے، محبت کاذب کہ میں برانڈڈ کپڑے پہنوں گا تو میرا احترام کیا جائے گا، محبت کاذب چونکہ اکمل ترین وجود سے محبت نہیں کر سکا. عزیزو، دنیا میں ایک خاص حصے میں، تاریخ کے خاص حصے میں امیر المومنین پر سب کو شتم کیا گیا کہ کسی طریقے سے امیر المومنین کو لوگوں کے دلوں سے اتار دیا جائے. لیکن پروردگار نے، آپ غور کریے کہ آج بھی انہی کے لیے عزت رکھی ہے کہ جن کے ماتھے پہ یا علی کی پٹی ہے، انہی کے لیے نصرت ہے. آپ غور کریے، رہبر معظم آیت اللہ خامنہی کا کہتے ہیں
وہ کہتے ہیں دنیا یہ سمجھی تھی کہ جنگیں ایٹم بم سے جیتی جاتی، جنگیں اسلحے کے زور پہ جیتی جاتی، جنگیں زیادہ مسلح ہونے، زیادہ ٹیکنالوجی سے جیتی جاتی۔ رہبر کے جملے ہیں کہ ہم نے دنیا کو بتایا ہے کہ جنگیں ایٹم بم سے نہیں، علی کی محبت سے جیتی جاتی۔ کتنے افراد نے حملہ کر دیا، ماتھے پہ اللہ اکبر کی پٹی بھی باندھ کے، جھنڈے پہ اللہ اکبر لگا کے، لیکن مقابلے میں دل میں اللہ اکبر ہے، ماتھے پہ یا علی کی پٹی ہے۔ خداوند عالم نے ان کو نصرت نہیں عطا کی، خداوند عالم نے ان کو عزت عطا نہیں کی۔ پروردگار نے کیسی عزت عطا کی؟ میں اگر محبت کاظم میں مبتلا ہو گیا، پیسے کو سب کچھ سمجھ بیٹھا، ظاہری حسن کو سمجھ بیٹھا، برانڈڈ کپڑوں کو سمجھ بیٹھا، بڑی گاڑی کو سمجھ بیٹھا، بڑے گھر کو سمجھ بیٹھا، اگر میں اپنے طریقہ گفتار ہو ان کو سمجھ بیٹھا کہ یہ چیزیں مجھے مقام دلائیں گی، تو غلط۔ مقام وہ دلائے گا کہ جو اکمل ترین وجود ہے، وہ دے گا۔ جوان غلام امام حسین نے اتنی عزت عطا کی کہ آج اگر ہم نے اپنے بچے کا نام رکھنا ہوتا ہے امام حسین کے غلاموں پہ، تو جان نام رکھتے ہیں۔ اتنی پروردگار نے عزت دی۔ حضرت فضہ غلام، خداوند عالم نے کتنی عزت دی کنیزی زہرا میں، جو اس در کا غلام بن گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی خود کو اس در پہ فنا کر بیٹھا، اس طرح سے فنا کر بیٹھا کہ اپنی ذات کی جانب متوجہ نہ ہوا، دیکھ رہا ہے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں، میرا آقا کیا کہتا ہے، جیسے کہتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے کرتے چلے جاتا۔ آپ غور کریے، جناب زینب کے لیے بے ردا ہونا آسان نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں صرف حسین ذبح ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں صرف امام حسین کے اصحاب کے لاشوں کو پامال کیا گیا۔ ان ظالموں نے علی کی بیٹی کو بھی پامال کر دیا۔ وہ علی کی بیٹی کی جو رات کی تاریکی میں اپنی ماں کی زیارت کے لیے جائے، ملائے عام میں پکارا جائے کہ زینب کو حاضر کیا جائے، اجرکم اللہ، وہ بیوی اس کی رضا کو چھین لیا جائے۔ ان ظالموں نے زینب کو بھی ذبح کیا ہے، لیکن غور کریے کیسی اطاعت ہے کہ اپنے بھتیجے کے پاس جا کے کہتی ہیں کہ دیکھو اے سجاد، آپ اس وقت کے امام ہیں، آپ حکم دیجئے کہ ہم لوگ انہی جلتے خیموں میں جل کے مر جائیں یا بے ردا ہو کے باہر چلے جائیں۔ امام سجاد نے جب ایک دفعہ جناب ثانی زہرا کی طرف دیکھا ہے کہ سر پہ چادر نہیں ہے، کربلا میں ایک چیخ کو بلند کیا ہے اور کہا علیکن بالفرار، اے پھپھی اماں خیموں سے باہر چلے جاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ اس طرح سے یہ بیویاں خیمے سے باہر آئی ہیں کہ ہر ایک نے دوسرے کی بغل میں سر دیا ہے، اس طریقے سے باہر آ رہی ہیں کہ کوئی زینب کے چہرے کی طرف نہ دیکھے۔ امام سجاد سے کہا نا کہ اے مولا، شام میں کیا ایسا ظلم ہوا؟ کہا شام میں کیا کیا ظلم بتاؤں؟ ایک ظلم یہ ہوا کہ میری پھوپھی زینب کو وہاں بٹھایا گیا جہاں غلاموں کو بٹھاتے ہیں۔ جناب ثانی زہرا سر نہ اٹھائے، علی کی بیٹی ہو، کوفہ کے بازار میں، شام کے دربار میں۔ عزیزو آئیے، ایک ایسے محبت کرنے والے امام حسین سے خاتون اس کا ذکر کرتے ہیں، تاریخ میں اس کا نام شیریں لکھا ہے۔ بیوی شہربانوں کے ساتھ امام حسین کے پاس آتی ہیں، ان کی کنیزی میں رہتی ہیں، محبت کرتی ہیں امام حسین سے۔ ایک دفعہ امام حسین نے کہا ہے شیریں، تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے اور میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ شیریں نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا مجھے آپ کی کنیزی سے بڑھ کر کچھ نہیں عزیز، مولا آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کی کنیزی کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی۔
شیری نے کہا کہ دیکھو میں حسین چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح ہو اور تم اچھی زندگی گزار سکو۔ امام حسین کس طرح سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ شیری نے کہا مولا اچھا ایک شرط پہ جاتی ہوں۔ امام حسین نے کہا بتاؤ۔ کہا مولا آپ میرے گھر کوفہ تشریف لائیں گے۔ امام حسین نے ایک دفعہ سر کو جھکایا، کچھ تأمل کے بعد شیری کو کہا شیری جاؤ، حسین نے وعدہ کیا کہ تمہارے گھر آؤں۔ ایک دفعہ جب شیری نے دیکھا نا کہ مولا نے تو مان لیا، کہا مولا پھر ایک اور شرط ہے۔ مولا نے کہا بتاؤ۔ کہا مولا پھر اکیلے نہ آئیے گا، سب کو ساتھ لائیے گا۔ امام حسین نے اپنے چہرے کو جھکایا اور چہرے کو جھکا کے کہا کہ شیری جاؤ، وعدہ سب کو لے کر آؤں گا، اپنی بہن زینب کو بھی لاؤں گا۔ شیری نے جب جانا چاہا، امام حسین نے تمام بنو ہاشم کی خواتین سے کہا کہ شیری جا رہی ہے، اس کے لیے ہدیے کا انتظام کرے۔ ہر بیوی ایک ایک چادر لے کر آتی ہے، شیری کو ہدیہ کرتی ہے۔ بہت ساری جب چادریں جمع ہو گئیں، شیری ایک دفعہ امام حسین کے پاس آئی، کہا مولا اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ امام نے کہا شیری منع نہ کرنا، چادریں ساتھ لے جاؤ، شاید کوئی ایسا وقت آئے جہاں پر اس کی ضرورت پڑ جائے۔ شیری کی امام علیہ السلام نے نکاح کیا۔ شیری کوفہ کے ایک بلند مقام پہ قلعہ شیری کے نام سے وہاں جا کے رہنا شروع کیا۔ وہاں اہل علاقہ کو کہتی ہے کہ میں حسین کی کنیز ہوں، میرے مولا نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ شیری کا ایک خاص مقام ہے، سب کہتے ہیں کہ مولا اس کے گھر تشریف لائیں گے، اپنی بہنوں کو ساتھ لائیں گے، اپنے خاندان کو ساتھ لائیں گے۔ جتنے بھی قافلے مدینہ سے آتے ہیں سب سے باری باری پوچھتی ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ امام حسین نے جب مدینہ کو ترک کیا اور عراق کا ارادہ کیا، شیری کو خبر مل گئی کہ مولا کوفہ کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے ہی پتہ چل گیا، حجروں کو سجانا شروع کیا۔ کہا جب میرے مولا حسین آئیں گے اس حجرے میں رہیں گے، جب میرا آقا عباس آئے گا اس حجرے میں رہے گا، میرے مولا کا بیٹا علی اکبر آئے گا اس حجرے میں رہے گا، میری بیویاں آئیں گی ان کو میں ان حجروں میں ٹھہراؤں گی۔ حجروں کو آبادہ جب کرنا شروع کیا، گاہے گاہے کچھ قافلے آتے چلے گئے، شیری کو بتاتے چلے گئے کہ دیکھو کربلا میں ایسا واقعہ ہو گیا، وہاں پر چادریں لوٹ لی گئی ہیں، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے، لاشوں کو پامال کر دیا گیا ہے، پسلیوں کو توڑ دیا گیا ہے۔ شیری کہتی ہے کس میں اتنی جرأت کہ میرے حسین کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، کس میں اتنی جرأت کہ کوئی میری آقازادی زینب کی طرف دیکھے۔ عزیزوں ایک دفعہ جب یہ قافلہ کوفہ سے شام کے لیے نکلا ہے نا، قلعہ شیری کے پاس رات ہوئی، جیسے ہی رات ہوئی سپاہیوں نے چاہا کہ رات یہیں پر بسر کی جائے۔ پوچھا قلعہ کس کا ہے؟ کہا ایک بی بی کا ہے۔ بی بی کو بلایا، شیری سے کہا دیکھو آج رات یہاں پر رکنا چاہیں گے، کچھ ہمارے ساتھ قیدی ہے، اگر تم اجازت دو تو تمہارے گھر پہ رک جائے۔ شیری نے کہا کہ جب میں نے دیکھا ہے کہ قیدیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ایک 4 سالہ بچی بھی ہے، ایک 3 سالہ بچہ بھی ہے، بیویوں کے چہرے بالوں سے ڈھکے ہوئے، ڈوکے نیزہ پہ سر بلند ہے، خون سے پامال ہے۔ کہا میں نے اجازت دے دی۔ جب اجازت دے دی نا، بیویوں کو اندر لایا گیا، پسے گردن سے بیویوں کے ہاتھ بندھے ہیں، دیوار پہ لگا، دیوار کے ساتھ جب ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تو جب شیری کو بہت مہربان دیکھا نا تو ایک بیوی نے کہا ہے شیری بہت مہربان لگتی ہو، ہم لوگوں کو بہت دیر ہوئی، ہم اپنے مقتول کے اوپر رو نہ سکے، دیکھو ان سے اگر ہمیں اجازت لے دو کہ یہ ہمارے مقتول کے سر دے دے، ہم ان پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں۔ شیری نے کہا بی بی دیکھو جہاں تک میرے بس میں ہوگا میں کر سکوں گی۔ سپاہیوں کے پاس گئی، کہا میرا قلعہ ہے کوئی باہر نہیں جا سکتا، ہو سکے تو ان کے سر دے دو۔ ان کے جب سر دے دیے گئے نا، جب آ گئے تو کوئی بی بی روتی نہیں ہے، تو کہا بیویوں بھی رو کیوں نہیں رہی؟ کہا جب روتے ہیں تو یہ تازیانے مارتے ہیں، ان سے اجازت لے دو ہم اپنے مقتول پہ گریہ کر لیں۔ شیری گئی، کہا ایک رات کی اجازت دے دو، یہ اپنے ورثہ پہ اپنے مقتول پہ گریہ کر لیں۔ جیسے ہی سر لیا نا، سر لینے کے بعد آہستہ آہستہ گریہ کرنا شروع کیا۔ شیری پلٹ کے جانے لگی، پیچھے سے کسی بی بی نے کہا ہائے میرا ماجا حسین، جیسے حسین کا نام سنا شیری پڑتی، پلٹ کے کہا اے بی بی اے دیکھو حسین کا نام نہ لے، اے میرا مولا راستے میں ہے، کس مقتول میں
بی بی نے کہا ہائے میرا عباس کا بھیا، کہا دیکھ اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا ہے اس کا نام لے لے، شیری کا پلٹنا تھا، کہا ہائے میرا اکبر کا دادا حسین۔ شیری نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا اے بی بی تو کون ہے، تو میرے آقا زادوں کے نام لے رہی ہے۔ ثانی زہرا نے اپنے بالوں کو ہٹایا، اے شیری بالا نے نہیں کہا تھا کہ ایسے نہ ہو ہمارے تو پہچان نہ سکے، میں تیری آقا زادی زینب ہوں، یہ سر کسی اور کا نہیں تیرے مولا حسین کا۔ شیری نے ماتم کرنا شروع کیا، اے مولا کیسا وعدہ پورا کیا ہے اس حالت میں۔ على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوند عالم ان آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات پاک۔ میرے مالک، میرے خالق، بانیان اعضاء ڈاکٹر صاحب انہوں نے یہاں خدمت انجام دی، انجمن کے جتنے اراکین ہیں آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تو کریم ہے، ہمیں اس دنیا میں بار بار زیارت امام حسین نصیب فرما، آخرت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما۔ پروردگارہ جیسے یہاں جمع کیا ہے اسی طرح سے قیامت والے دن پرچم امام حسین تلے جمع فرما، باب الحسین سے جنت میں داخل فرما، دست امام حسین سے حوض کوثر سے سیراب فرما۔ خداوند عالم یہ جو تو نے محبت ہمارے دلوں کو عطا کی ہے، اس عزاداری کو ہماری نسلوں میں باقی فرما۔ خداوند عالم جتنے اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما۔ خداوند عالم پاکستان ہمارا وطن ہے، اس کو استحکام و ترقی عطا فرما۔ خداوند عالم تیری ذات پاک ہے میرے مالک، شر حاسدین و ظالمین سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما، اس کی سرزمین کو ظہور امام زمانہ کے لیے زرخیز فرما۔ خداوند عالم تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے میرے مالک، ہمارے تاریک قلوب کو علم و معرفت اہل بیت سے منور فرما۔ خداوند عالم تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے میرے مالک، میرے خالق، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جتنے مریض ہیں انجمن کے اراکین میں سے، صاحب فرش عزا بچھانے والوں میں سے، اگر ان کے گھروں میں، آپ کے گھروں میں کوئی مریض ہے، پروردگار سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، ولی امر مسلمین، رہبر معظم انقلاب کو صحت ولی طول عمر عطا فرما۔ مراج اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ خداوند عالم تو کریم ہے، تیری ذات پاک ہے میرے مالک، میرے خالق، ہمیں فقر، افلاس، محتاجی، بستر کی موت سے محفوظ فرما۔ اس وقت کی سب سے اہم وقت کی حجت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و مددگار میں سے شمار فرما، ان کے رکاب میں لڑتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ خداوند عالم ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آخر میں ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جملے حاضرین کے مرحومین، بندہ حقیر کے مرحومین